بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ کسرہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے جانا، یعنی نیچے والے جبڑے کا نیچے جانا۔ جب بھی آپ کسی حرف کی ادائیگی کریں جس کے اوپر کسرہ ہو تو اس میں جو زبان ہوتی ہے وہ بیچ میں سے اٹھتی ہے، اسی اٹھنے کی وجہ سے ہی کسرہ کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ ای، بی، تی۔ اسی زبان کے اٹھنے کی وجہ سے کسرہ کی آواز میں یہ ای کی آواز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کو اے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی زبان بیچ میں سے اٹھتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی زبان کو اچھے سے بیچ میں سے اٹھائیں اور پھر آپ کسی بھی حرف کو ادا کریں کسرہ کے ساتھ تو تب آپ کی کسرہ کی بالکل ٹھیک آواز ادا ہوگی۔ کسی بھی حرکت کو آپ نے ڈر کر ہی پڑھنا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، اس کی جو مقدار ہے اس کو نہ بہت زیادہ کرنا ہے نہ ہی اتنا کم کرنا ہے کہ وہ جھٹکے سے ختم ہو جائے یا اس کے آخر میں کسی قسم کی کوئی آواز آئے، کوئی ہوا یا کے حرف کی ادائیگی ہو۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی کالے رنگ کے حروف نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے مرقق حروف ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گرین کلر کے حروف ہیں وہ سارے کے سارے مفخم حروف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حمزہ کو دیکھیں تو حمزہ اب کی دفعہ اس الف، واو اور یا کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ حمزہ ہی کہیں گے، یعنی کہ یہ ہے حمزہ کسرہ ای اور یہ دونوں بھی ہیں حمزہ کسرہ ای۔ اس کے علاوہ را کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پر اس وقت بلیک کلر کا ہے، وہ اس لیے کیونکہ را کسرہ کی حالت میں مرقق ہوتا ہے۔ را کے اوپر کسرہ یا کسرتین ہو تو وہ مرقق ہوتی ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جب بھی فتحہ یا فتحتین ہو تو وہ اوپر ہوتے ہیں، تو اس والی را کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے، اور اگر را کے نیچے کسرہ ہو تو چونکہ وہ نیچے ہوتی ہے تو اس والی را کو آپ نے مرقق پڑھنا ہے۔ مفخم حروف کو کسرہ کی حالت میں ادا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے سے اپنی ماؤتھ ایکسرسائزز کرتے ہوں اور آپ کی زبان جو ہے اس کا مسل آپ کے کنٹرول میں ہو تو تب یہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو استعمال نہیں کرنا، گو کہ کچھ تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے شروع میں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ رکھنی ہے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہ آپ نے ہونٹوں کا بالکل استعمال نہیں کرنا اور زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور ساتھ میں زبان کے بیچ میں کرو لانی ہے تاکہ آپ کا جو حرف ہے وہ صحیح طریقے سے مفخم ہو، نہ کہ اس کو آپ ہونٹوں سے ہیوی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس کل 7 مفخم حروف ہیں، ان 7 میں سے یہ جو اوپر والے 3 حروف ہیں یہ تینوں قدرے کم مفخم ہیں ان چاروں کے مقابلے میں، یہ چاروں کافی زیادہ مفخم ہیں، تو اسی وجہ سے ان تینوں کی جو کسرہ ہے یا کسرتین ہے اس کو ادا کرنا قدرے آسان ہے بنسبت ان چاروں کے۔ تو اگر ان تینوں کی آپ کسرہ کو ادا کریں تو وہ بالکل عام طریقے سے ادا ہوگی، غی، خی، قی، غی، خی، قی۔ لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ سی پڑھیں گے تو دیکھیں وہ صاد نہیں سین لگے گی، تو اس کو اگر آپ ادا کریں تو اس کو آپ ادا کریں گے سی، سی، بی، بی، وی، سی، بی، قی، غی۔ دو فتحہ کو فتحہ تین کہتے ہیں اور دو کسرہ کو کسرہ تین کہتے ہیں، اور جبکہ دو ضمہ کو ضمہ تین کہتے ہیں۔ تو اب یہ دو کیوں ہیں؟ دو اس لیے ہیں کہ جو دوسری والی حرکت ہے وہ موجود ہوتی ہے نون سکون کو ہمیں دکھانے کے لیے،
تنوین کے آخر میں جو نون آتی ہے اس کے لیے آپ نے اسی چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بہت لمبا نہیں کرنا. فار ایگزامپل بن یوں کر کے اس کو لمبا نہیں کرنا بلکہ بن اس کو نارمل طریقے سے پڑھیں گے. قرآن میں کسرتین کو 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. یہ مختلف رولز کے لیے ان دونوں طریقے سے لکھنے کا استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کر دی جائے گی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مفخم حروف جو ہیں وہ 7 ہیں. تو غین، خا اور قاف تو ہمارے تھوڑے کم مفخم ہوتے ہیں بنسبت صاد، ضاد، طا اور ظا کے مقابلے میں. تو اسی لیے ان کی کسرتین بھی تھوڑی آسانی سے ہی ادا ہو جاتی ہے. غن، خن، قن، غن، خن، قن. لیکن آپ نے صاد، ضاد اور طا اور ظا کی کسرتین میں بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ کی زبان پیچھے سے اٹھے اور زبان کے بیچ میں کرو آئے. صن، ضن، قن، ضن، صن، ضن، قن، ضن. کسرہ کی آواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک سے ادا ہو تو اس کے لیے آپ کی جو زبان ہے وہ بیچ میں سے اوپر کی طرف جاتی ہے. تو ابھی اگر آپ ان 3 حروف کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو ذرا اپنی زبان کی پوزیشننگ پہ تھوڑا سا دھیان دیں. ای، بی، تی، ای، بی، تی. تو آپ نے پہلے مخرج پکڑا، اس کے بعد جیسے ہی آپ ای کی آواز پہ جائیں گے نا تو مخرج کو ٹچ کرنے کے فوراً بعد آپ کی جو زبان ہے وہ کسرہ کو ادا کرنے کے لیے بیچ میں سے اٹھ جائے گی. تو کسرہ کی ادائیگی میں زبان تو اوپر کو اٹھتی ہی ہے لیکن ساتھ میں جو اس کی آواز ہوتی ہے نا جو ہم سنتے ہیں وہ ای کی ہونی چاہیے، وہ اے کی نہیں ہونی چاہیے. جیسا گیٹ میں ہوتی ہے وہ والی غلط ہے. جیسا اکثر لوگ پڑھتے ہیں اہ دینا، اہ دینا، تو آپ دیکھیں اے پڑھ رہے ہیں تو یہ اہ دینا ہے، اہ دی نا. سو اس کو آپ نے ای کر کے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کے سننے میں آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا میں ٹھیک ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اب ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسرہ جو ہے اس کی آواز ای ہی ہو، اے نہ ہو. جیسا اذینا ہے، اذینا نہیں ہے. اسی طرح فی آتی ہے، فے آتی نہیں ہے، فے غلط ہے، فی ہونا چاہیے. لہبن نہیں ہے، لہبن. ای کے ساتھ پھر آپ نے ان کی آواز لگا لینی ہے، لہبن. عام طور پر جب عین کسرہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے بلکہ بیچ میں بھی جب آتا ہے تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ عین کو کوشش کرتے ہوئے بھی اس کو ای نہیں پڑھ پاتے بلکہ اس کو وہ اے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے اور جو ساری انرجی ہوتی ہے وہ عین کا مخرج ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی نا وہ کسرہ جو ہوتی ہے وہ ای نہیں نکل پاتی ہے، یعنی کہ ان کی زبان جو ہے وہ بیچ میں سے نہیں اٹھ پاتی ہے. تو اس کی ادائیگی میں اگر آپ شروع سے ہی اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ والا جو حرف ہے کسرہ کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک سے ادا ہوگا. جیسا عینبن یا عوجن. سیم وہی غلطی جو ہم لوگ عین کسرہ میں کرتے ہیں وہی ہم ہا کسرہ میں بھی کرتے ہیں. تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں ہے ولن، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہی ولن، ہی ولن. حرکات کو ڈر کر پڑھیں. اس فریز کو آپ اپنے نوٹس کی کاپی پر ہر جگہ پہ لکھ لیں کیونکہ یہ والی جو مسٹیک ہے جو کہ حرکات کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک لازوال قسم کی مسٹیک ہے. تو اس پہ آپ بالکل ابھی شروع میں ہی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو ہی جائے گی. تو جب تمام حرکات کو آپ بہت احتیاط سے پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو ہے کوئی چیز لمبی نہیں ہوگی اور آپ حرام غلطیوں میں یا مجہول غلطیوں میں نہیں پڑھیں گے. اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں خاص طور پر جب آخری حرف نون ہو تو اس کو تو لازمی طور پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لمبا کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو پڑھیں گے اذینا اذینا اور ان سے آخری والی حرکت جو ہے اس کی کاؤنٹ کنٹرول ہوتی ہی نہیں ہے.
تو یہ آپ نے شروع سے ہی تیاری کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آخری حرف اسپیشلی اگر نون ہے، یا میں نے نوٹ کیا ہے لوگ لام ہو یا کاف ہو، ان پہ بھی جو ہے، یا اور بھی اس طرح کے حروف ہوتے ہیں، لوگ اس کو لمبا کر کر کے پڑھتے ہیں، اسپیشلی آخری والے اس کو. تو اس کو آپ نے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے کہ سب کچھ بالکل برابر کاؤنٹ ہو. اذین، اذین، اذین. تو اگر آپ اپنے حرکات کی کاؤنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی ٹیون نہیں دینی. ٹیون جب ہم دیتے ہیں تو اس ٹیون دینے کی وجہ سے ہماری جو حرکات ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں نا پہلے حرف کو لمبا کر لیں گے، یا دوسرے کو یا تیسرے کو، تو وہ اس طرح سے کر کے پڑھیں گے اذینہ یا اذینہ یا اذینہ. تو یہ جو ہے نا اس طرح کر کے اس کو آپ نے ٹیون نہیں دینی، بلکہ اس کو بغیر ٹیون کے بالکل اس کو نارمل طریقے سے پڑھیں. اور جب مختلف رولز آپ سیکھتے ہیں پھر ان کو اپلائی کرتے ہیں، مختلف مخارج ہوتے ہیں، کاؤنٹس ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جب اپلائی کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی تلاوت میں ایک خوبصورتی آ ہی جاتی ہے. اس ایکسرسائز کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے جو ہے جب بھی کسی ورڈ کو پڑھیں تو اس کو آرام آرام سے پڑھیں. پہلے دیکھیں کہ لائٹ لیٹر ہے یا ہیوی لیٹر ہے، اس کے بعد فتح آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ بھی چیک کریں کہ کیا میں اس کو لمبا تو نہیں کر رہی ہوں. اور پھر اگر کوئی لفظ ہے جو کہ آپ کی ٹنگ کو ٹوسٹ کر رہا ہے، یعنی کہ نہیں ادا ہو رہا، یا پھر اگر کوئی مخارج ہیں جو کہ آپ کے ویک ہیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں یا سرکل کر لیں، اور پھر آہستہ سے توڑ کے الفاظ کو جو ہے وہ آپ ادا کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک آئیں. جس طرح اگر یہ آخری والا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس آخری ورڈ میں دیکھیں یہ کافی لمبا سا ہے، تو آپ اس کو اکٹھا پورا پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو آپ توڑ کے پڑھیں. اس سے پہلے پڑھیں لی خو، لی خو. تو یہ ای اس کو پڑھیں گے اور اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، ہیوی لیٹر ہے، سو ہم اس کو پڑھیں گے لی خو. پھر آگئی ز، سو لی خو ز. پھر ن آ گئی لی خو ز ن، لی خو ز ن، اور اس کے بعد تی. تو پھر اس پورے کو آپ پھر اس کے بعد اکٹھا پڑھیں. تو یہی چیز آپ نے سب کے ساتھ کرنی ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہیوی لیٹر ہے، پھر کسرہ آ رہی ہے، پھر یا آ رہی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے خوشی، خوشیہ، خوشیہ. تو اس طرح کر کے آپ نے توڑ کے پڑھنا ہے اور اچھے سے تیاری کرنی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.